اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان راکٹ فورس کمانڈ اسٹیبلش جی نئی کمانڈ آ گئی. تو یہ بھی کوئی ہم نے شرلیاں پٹاخے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس کو ایک فوکس طریقے سے اپلیکیشن کرنے کے لیے ہم نے اس کمانڈ کو اسٹیبلش کیا. اب جب وہ فورس اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ہماری عام آدمی کی تناظر سے اگر میں بات کروں تو اس میں آپریشنل فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، ورنہ اگر آپ ڈویژن ہو، اگر آپ کو سینٹرلائز کنٹرول ہو تو ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا کور پوائنٹ مشکل ہو جاتا ہے یا اس میں ڈیلے آ سکتا ہے. سو جب آپ اس قسم کی فورس بناتے ہیں سو آپ اپنے کمانڈرز کو یہ لیوریج دیتے ہیں کہ ٹیکٹیکل سینیریو میں، آپریشنل سینیریو میں آپ جو اقدامات کرنا چاہیں کریں اور فوکس ہو کے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جائیں. سو میرے خیال میں دوسرا سٹیپ یہ ہے. 9 اور 10 مئی کو ہمارے پاس کمانڈ فورس نہیں تھی. اس مرتبہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو ہماری ایک نئی کمانڈ فورس جو ہے وہ موجود ہوگی، جو کہ فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگی اور جلدی فیصلے کر سکے گی. اور یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا ڈرونا خواب بن سکتی ہے. میرے خیال میں اگر وہاں کے ملٹری پلانر نے اس کو اسیس نہیں کیا تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تیسری بات دیکھیں، سرکری کے اوپر اگر ہندوستان کے وہاں جا کے ایک میٹنگ کرتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں اور اپنی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سرپرائز ضرور تھا. بیکاز جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم بالکل سمجھے یہ تھے کہ ان کو جو شکست سے فاش ہوئی ہے انہوں نے سبق سیکھا ہوگا اور اپنے اندرونی معاملات پہ. لیکن میرا ایک اندیشہ ہے کہ اب اگر یہ سرکریک میں جا کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو ہمیں اس طرف سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کسی بھی ایڈونچر کے لیے اس دفعہ سرکریک کی ڈائریکشن سے بھی احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے.